إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين واجب الاحترام ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں، معصوم بچوں اور اپنے گھروں میں سماعت فرمانے والی پاکیزہ اسلامی مائیں اور بہنوں، قرآن کریم میں جہاں اللہ رب العزت نے اپنے نہ ماننے والوں کو اپنے ماننے کا حکم دیا ہے، وہیں جو ماننے والے ہیں ان کے لیے بڑے احکام اتارے ہیں کہ جب آپ مجھے مان چکے، اپنا معبود سمجھ چکے، اب ہماری طرف سے کچھ احکام ہیں، کچھ حکم ہیں جن کو آپ سنیں، سمجھیں اور ان پر عمل کریں۔ سب سے پہلی چیز تو میرے اور آپ کے اللہ قرآن کریم کے اندر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ اسلام، اس پر عمل کرنا کوئی خاص دنوں کے لیے نہیں یا خاص وقت کے لیے نہیں کہ صرف ان وقتوں پر اگر عمل کر لیں تو ہم مسلمان ہیں، ان دنوں کو منا لیں تو ہم مسلمان ہیں، یا ان جگہوں پر پہنچ جائیں تو ہم مسلمان ہیں، یا اسلامی نام رکھ لیں تو ہم مسلمان ہیں، یا ہم فلاں کپڑے جو شریعت کے اندر ہیں ان کو پہن لیں تو مسلمان ہیں۔ اسلام کسی خاص لباس کے پہننے کا نام نہیں، کسی خاص وقت میں عمل کرنے کا نام نہیں، کسی خاص مہینے میں اپنے سر پر ٹوپی لگا کر کے گھومنے کا نام نہیں، کسی خاص وقت میں خاص بات پر عمل کر لیا اور ہم سمجھ لیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اسلام ان چیزوں کا نام نہیں، بلکہ اسلام کے لیے بہت ساری چیزیں
میرے اور آپ کے اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ترتیب دی ہیں۔ فرمایا یہ بہت ساری چیزیں جو آپ کو اپنی زندگی کے اندر ادا کرنی ہیں، سب سے پہلا یہ کہ آپ اپنے عقائد کو درست کیجئے، دوسرا یہ اپنی عبادتوں پر پختہ عمل کیجئے، تیسرا یہ کہ اپنے معاملات کو درست کیجئے، چوتھا یہ کہ اپنی معاشرت کو بھی ٹھیک کیجئے۔ تو یہ جو ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی یہ جو ہم کرتے ہیں، یہ صرف دین کا ایک شعبہ ہے جس کو میں اور آپ عبادات کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ابھی بہت سارے شعبے باقی ہیں۔ ہمارے معاملات کیسے ہیں یہ بھی دین کا حصہ ہیں، ہماری معاشرت کیسی ہے یہ بھی دین کا حصہ ہے، ہمارے عقائد کیسے ہیں یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ لہذا میرے بھائی، خالی عبادتوں پر عمل کرنے کے بعد ہم یہ سمجھیں کہ ہم پکے سچے مسلمان ہو گئے، یہ ہماری خامہ خیالی ہے۔ ابھی ہم نے صرف ایک شعبے پر عمل کیا۔ اگر ہم پانچوں وقت کے نمازی ہو گئے، اگر ہم حج کر کے آ گئے، اگر ہم نے زکوٰۃ ادا کر لی، اگر ہم نے قربانی ادا کر دی، اگر ہم نے روزہ رکھ لیا، یہ پورا دین نہیں ہے، یہ صرف دین کا ایک شعبہ ہے، یہ صرف دین کا ایک چیپٹر ہے۔ اس کے علاوہ دین معاملات میں پورا کا پورا ابھی باقی ہے۔ دین ابھی معاشرت میں، یعنی ہم زندگی کیسے گزاریں، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہیں، بیوی اور بچوں کے ساتھ کیسے رہیں، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہیں، غریبوں کے ساتھ کیسے رہیں، امیروں کے ساتھ کیسے رہیں، جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ کیسے تعلق اختیار کریں، جو دور کے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ کیسا معاملہ اور برتاؤ کریں، علماء کے ساتھ ہمارا کیسا تعلق ہے، اللہ والوں کے ساتھ ہمارا کیسا تعلق ہے۔ اگر یہ تعلق شرعی اعتبار سے ہے تو یہ دین کا دوسرا شعبہ ہو گیا، یعنی ہم دیکھیں کہ ہمارے تعلقات کیسے ہیں۔ ہمارا پڑوسی ہم سے راضی ہے، سمجھ لو کہ ہم دوسرے شعبے پر عمل کر رہے ہیں۔ ہماری مارکیٹ کے تمام ساتھی ہم سے راضی ہیں، ہمارے رشتہ دار ہم سے راضی ہیں، ہمارے قریب رہنے والے ہم سے راضی ہیں، یا ہماری وجہ سے ان کو کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے؟ اگر راضی ہیں تو یاد رکھو دوسرے شعبے پر عمل ہو رہا ہے، اور اگر ہماری وجہ سے کسی ایک کو بھی تکلیف پہنچ رہی ہے تو یاد رکھنا میں اور آپ دوسرے شعبے میں ناکام ہیں۔ ایک شعبے میں تو کامیاب ہو گئے عبادت والے میں، لیکن دوسرا شعبہ جو معاشرت کا ہے ہم اس میں ناکام ہو گئے۔ اب تیسرے شعبے کی طرف نظر ڈالیں، ہمارے معاملات کیسے ہیں؟ ہمارے معاملات ٹھیک ہیں؟ ہم نے جس سے قرض لیا وقت پر دے دیا، جس کو ہم نے دیا کیا اس سے وقت پر لے لیا ہم نے؟ یہ سارے کے سارے معاملات، جس سے وعدہ کیا پورا کر دیا، جس سے کوئی زبان دی وہ پوری کر دی، کسی کو دھوکہ تو نہیں دیا، کسی کے ساتھ ہم نے غداری تو نہیں کی۔ اگر میں اور آپ اپنے معاملات میں ٹھیک ہیں تو سمجھ لو تیسرے شعبے میں بھی کامیاب ہیں۔ اگر میرے اور آپ کے عقائد درست ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، رسولوں کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، قبر کو مانتے ہیں، حشر کو مانتے ہیں، جنت کو مانتے ہیں، جہنم کو مانتے ہیں، اور جیسے ماننے کے لیے کہا ویسے مانتے ہیں، اور جس درجے میں ماننے کے لیے کہا اس درجے میں مانتے ہیں، تو ہم اور شعبے میں بھی کامیاب ہیں۔ آج سب سے زیادہ دھیان اور سب سے زیادہ محنت مسلمانوں کی اور میری اور آپ کی صرف ایک شعبے میں ہے، وہ ہے عبادات کا شعبہ۔ بڑے پکے آپ کو نمازی مل جائیں گے، بڑے بڑے حاجی کئی دفعہ حج کر کے آنے والے مل جائیں گے،
روزوں کی پابندی کرنے والے مل جائیں گے، اسی طریقے سے ہر سال حج کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، یہ سب مجھے اور آپ کو مل جائیں گے۔ یہ صرف ایک شعبہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر میں اور آپ تلاش کریں کہ معاشرت میں اور آپ پورے کے پورے کامیاب ہیں، معاشرت کا مطلب کیا ہے؟ صرف اسی تعلق سے گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہاں، معاشرت کا مطلب کیا ہے؟ اسی کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ پڑھی، میں اور آپ غور کریں کیا فرمایا میرے اور آپ کے آقا نے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان کون ہے؟ جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہاں، نہ وہ کسی کو زبان سے تکلیف پہنچائے، نہ وہ کسی کو ہاتھ سے تکلیف پہنچائے۔ اب میں اور آپ غور کریں، صرف اسی چیز پر غور کریں کہ اگر میں اور آپ کسی کو ہاتھ سے تکلیف پہنچا رہے ہیں تو یاد رکھنا عبادت کی وجہ سے آپ مکمل مسلمان نہیں، بلکہ جب تک آپ کے ہاتھ سے اور زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی آپ مکمل مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ خالی نماز پڑھنا مکمل اسلام نہیں ہے، روزے رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا مکمل اسلام نہیں ہے۔ ذرا میں اور آپ اپنی زندگیوں کے اندر غور کریں کہ میرے ہاتھ سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی، میری زبان سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی، میرے کسی عمل سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی۔ شریعت نے اس دوسرے شعبے پر بڑا زور دیا ہے، اور خاص طور سے ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل کر دینا، وہ سب سے پہلے جب اپنی خانقاہ سجایا کرتے تھے وہ سب سے پہلے اسی چیز پر زور دیا کرتے تھے، ہاں نمازی بن جاؤ گے، پرہیزگار بن جاؤ گے، متقی بن جاؤ گے، حاجی بن جاؤ گے، عالم بن جاؤ گے، داعی بن جاؤ گے، لیکن ذرا غور کرنا کیا مکمل انسان بن گئے؟ اس لیے پہلے محنت یہ کرنی ہے کہ ہم مکمل انسان بن جائیں۔ ہاں، مکمل انسان بن جائیں۔ اب مکمل انسان کہتے کسے ہیں؟ صرف ایک چیز کو اپنی زندگی کے اندر لے کر کے آئیں کہ میرے ہاتھ سے، میری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ جانور بھی تین قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، گائے، بھینس، بکری، یہ جانور کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے بلکہ انسان ان سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ جب تک ان کی دودھ دینے کی مدت ہے دودھ پیتے ہیں، جب وہ ختم ہو جائے پھر اس کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی مر کر کے بھی وہ انسانوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، نقصان نہیں پہنچاتے۔ کوئی اکا دکا ہو گیا جس نے کسی کو نقصان پہنچا دیا، ورنہ اگر آپ جانوروں کے اندر دیکھیں تو یہ جو جانور ہیں یہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے بلکہ انسان ان سے فائدہ اٹھاتا ہے، انسان ان کو اپنے نفع کے لیے رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں نہ ان سے کسی کو نفع ہے نہ ان سے کسی کو نقصان ہے، جس طریقے سے لومڑی، گیدڑ وغیرہ ہیں، نہ ان سے کسی کو فائدہ ہوتا ہے اور نہ ہی ان سے کسی کو نقصان ہوتا ہے، صرف یہ ایسے ہی اپنی زندگی گزار کر کے چلے جاتے ہیں، کسی کو کوئی فائدہ نہیں، اگر فائدہ نہیں تو کسی کو کوئی نقصان نہیں۔ لیکن کچھ تیسرے جانور اس طریقے کے ہوتے ہیں کہ وہ صرف اور صرف نقصان ہی پہنچاتے ہیں۔ آپ شیر کو لے لیجئے، آپ اسی طرح سانپ اور بچھوؤں کو لے لیجئے، یہ انسان کو کبھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، ہمیشہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ جب بھی انسان سے ملیں گے نقصان پہنچائیں گے، جب بھی انسان کو دیکھیں گے فوراً ڈنک مارنے کی کوشش کریں گے۔ کیا فرماتے ہیں امام غزالی؟ ہاں، کم از کم ہمارے اندر جانور کی صفت ہونی چاہیے کہ ہم لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، کم از کم ہمارے اندر کوشش یہ کریں کہ پہلی صفت ہو کہ ہم صرف فائدہ پہنچائیں، نقصان نہ پہنچائیں۔ اور اگر اس طرح بھی نہیں ہو سکتا تو کم از کم ایسے ہو جائیں کہ جیسے لومڑی اور گیدڑ ہیں، نہ کسی کو فائدہ پہنچاتے نہ کسی کو نقصان پہنچاتے، اگر کسی کو فائدہ بھی نہیں تو نقصان بھی نہیں، کم از کم ایسے تو بن جائیں، تیسرے جانور نہ بنے کہ صرف نقصان ہی پہنچائیں۔ ورنہ مجھ میں اور جانوروں میں، مجھ میں اور آپ میں اور جانوروں میں کیا فرق ہوگا؟ ہمارے اندر تو گائے اور بھینس والی بھی صفت نہیں ہے، ہم کسی کو فائدہ نہیں پہنچا رہے،
اس لیے فرمایا کامل مومن نہیں ہے وہ آدمی کہ جس کی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے یا کسی کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ یہ تکلیف پہنچنا میں اور آپ کبھی کبھی معمولی سمجھتے ہیں، لیکن شریعت کے اندر اس پر بڑا زور دیا گیا ہے۔ خبردار، اگر تم کسی کو تکلیف پہنچاتے ہو اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے کسی بھی عمل سے، اپنے آپ کو کامل مسلمان نہ کہنا، اپنے آپ کو کامل مومن نہ کہنا۔ یہ نمازیں، یہ تہجد ہے، یہ کسی کام آنے والی نہیں ہے۔ کیا فرمایا تھا جب میرے اور آپ کے آقا کے سامنے ایک اللہ والی عورت کا تذکرہ کیا گیا؟ اللہ کے نبی وہ بڑی تہجد پڑھتی ہے، وہ بڑی نمازوں کی پابند ہے، لیکن اللہ کے نبی، اس کے پڑوسی اس سے خوش نہیں ہیں، پڑوسی اس سے ہمیشہ ناراض رہتے ہیں، کچھ ایسی حرکتیں کرتی ہے جس سے پڑوسی ہمیشہ کو وہ تکلیف میں رہتے ہیں، اس کی زبان کی وجہ سے یا اس کے کسی عمل کی وجہ سے۔ کیا فرمایا میرے آقا نے؟ وہ عورت دوزخی ہے، وہ عورت جہنمی ہے، جنت میں نہیں جا سکتی۔ یعنی کہ نمازیں بھی مجھے اور آپ کو جنت میں نہیں لے جا رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوسری جو شریعت کا دوسرا شعبہ ہے، میں نے اور آپ نے اس پر عمل نہیں کیا۔ تکلیف پہنچاتے ہیں اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے کسی عمل سے۔ شریعت نے کتنا خیال کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں رکھتا چلوں، اس سے آپ سمجھتے چلے جائیں کہ شریعت نے کتنا خیال کیا کہ کسی کو ذرا سی تکلیف نہ پہنچے۔ ہاں، کسی کو بالکل ذرا سی تکلیف نہ پہنچے۔ آپ کو اگر ثواب زیادہ مل رہا ہے، آپ اپنے ثواب کو چھوڑیے۔ اگر آپ کو ثواب زیادہ ملنے کی توقع ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے زیادہ ثواب ملے گا، لیکن اس زیادہ ثواب میں آپ کسی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، یاد رکھنا کوئی ثواب نہیں۔ میں آپ کو یہی مثال دوں، اگلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے، لیکن آپ بعد میں آ رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں آپ کو کسی نے بتلایا کہ اگلی صف میں نماز پڑھنا بڑا ثواب کا کام ہے، اگلی صف میں نماز کے بڑے فضائل ہیں۔ ہاں، آپ بعد میں آ رہے ہیں، لوگوں کے اوپر سے پھانتے ہوئے آ رہے ہیں، لوگوں کے کاندھوں سے گزرتے ہوئے آ رہے ہیں، کوئی ثواب نہیں اگلی صف کا، الٹا آپ کو حرام کا گناہ مل رہا ہے، آپ کو ناجائز گناہ مل رہا ہے، کیونکہ آپ وہاں سے یہاں تک کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچا کر کے آئے ہیں۔ کوئی ثواب نہیں۔ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایسے انسان کے لیے جو ایسے لوگوں کے کندھوں سے گزر کر کے آتا ہے، میرے آقا نے فرمایا یہ آدمی جہنم کے لیے اپنا پل تیار کر رہا ہے، سیدھا جہنم میں جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس لیے کسی عمل میں اگر زیادہ ثواب ہے لیکن اس سے پہلے آپ کسی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں تو کوئی ثواب نہیں، کوئی ثواب نہیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے بھائی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، اب آپ نے دیکھا ہوگا وہاں جا کر کے حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جس نے حجر اسود کا بوسہ لیا گویا اس نے اللہ سے مصافحہ کر لیا، اور حجر اسود گناہوں کو کھینچ لیتا ہے۔ یہ سارے فضائل ہیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ اگر آسانی کے ساتھ حجر اسود کا بوسہ مل جائے تو لے لینا، ورنہ اگر آپ حجر اسود کے لالچ میں اور اس عبادت کے لالچ میں، اللہ سے مصافحے کے لالچ میں اور اپنے گناہوں کو کھچوانے کے لالچ میں اگر آپ کسی کو تکلیف پہنچا کر کے حجر اسود کی طرف پہنچ رہے ہیں، یاد رکھنا یہ پہنچنا، یہ تکلیف دینا ناجائز ہے، یہ تکلیف دینا گناہ ہے۔ اس کے لیے شریعت نے حکم دے دیا کہ جہاں سے آپ کو حجر اسود نظر آ رہا ہے اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کر کے ہاتھوں کو اس طرح کر کے چوم لیں، آپ کا ثواب مکمل ہو جائے گا۔ لیکن شریعت میں کسی کو تکلیف پہنچانے کی اجازت نہیں۔ آپ دور سے ہی اس کو کر دیجئے، ثواب ہی تو چاہیے، اللہ کی رضا ہی تو چاہیے، اور وہ آپ کو دور سے مل رہی ہے، کیوں تکلیف پہنچا رہے ہیں پھر کسی کو؟ کیوں کسی کے اوپر پیر رکھ کر کے یا کسی کو تکلیف پہنچا کر کے اس ثواب کی طرف پہنچ رہے ہیں؟ اس لیے میرے بھائی کوئی ثواب نہیں، یہاں ثواب ختم، کیونکہ یہاں آپ اپنی مرضی چلا رہے ہیں، یہاں آپ لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اس لیے ایسی جگہ پر کوئی ثواب نہیں۔ ایسے ہی میں آپ کو بتلاتا چلوں، سلام کرنا ایک بڑی عبادت ہے، اگر کوئی سلام کی پہل کرے تو اللہ رب العزت اس کو زیادہ ثواب عطا کرتے ہیں، لیکن سلام کرنے کے بھی آداب ہیں۔ آپ اگر جہاں آپ کو سلام
سلام کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، جس جگہ کہا جا رہا ہے آپ وہاں کیجئے، آپ کو سلام کا پورا ثواب ملے گا۔ لیکن اگر آپ اپنی عقل دوڑائیں گے اور اپنی مرضی سے سلام کریں گے، کوئی ثواب آپ کو ملنے والا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی قرآن کریم پڑھ رہا ہے، یہاں آپ کو سلام کرنے کی اجازت نہیں ہے، آپ خاموشی کے ساتھ آ کر کے بیٹھ جائیں۔ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، آپ مسجد کے اندر آ رہے ہیں، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی نفل پڑھ رہا ہے، آپ کو ایسی جگہ سلام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی انسان بیٹھ کر کے وضو کر رہا ہے اللہ کو یاد کر کے، آپ کو اجازت نہیں کہ آپ وہاں جا کر کے اس کو سلام کریں۔ کوئی اللہ کا بندہ، دیکھو کھانا کھانا کوئی عبادت نہیں ہے، کھانا کھانا کوئی بڑے ذکر کی چیز نہیں ہے، صرف اپنا پیٹ بھرنے کے لیے انسان کھانا کھا رہا ہے۔ لیکن شریعت نے مکروہ کر دیا کہ آپ کھانا کھاتے ہوئے کو سلام نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے سلام سے اسے تکلیف پہنچے گی۔ بڑی عبادت ہے سلام کرنا، لیکن اس کے بھی آداب ہیں۔ آپ اپنے سلام کے ذریعے سے تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ کہیں مجمع بیٹھا ہوا ہے، کوئی ایک آدمی کھڑا ہوا بات کر رہا ہے، دین کی باتیں ہو رہی ہیں، دین کی چھوڑیے وہاں دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں۔ آپ کہیں میٹنگ کر رہے ہیں، وہاں ایک آدمی کھڑا ہو کر کے دین کی چھوڑ دیجئے، وہ دنیا کی باتیں کر رہا ہے، وہاں بھی شریعت نے کہا کہ آپ وہاں جا کر کے بھی سلام نہیں کر سکتے۔ آپ وہاں جا کر کے بھی، آپ کی برادری کی میٹنگ، آپ کی شادی کا مشورہ، آپ کا فلا مشورہ کہیں چل رہا ہے اور ایک آدمی کھڑا ہو کر کے بات کر رہا ہے یا کوئی کسی سے رائے لے رہا ہے، آپ وہاں جا کر کے سلام نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے سلام سے جو بولنے والا اس کو بھی تکلیف پہنچے گی، جو سننے والے ان کی بات بھی ذہن سے نکل جائے گی کیا بات چل رہی تھی۔ تو اتنی بڑی تکلیف پہنچانا، ہاں یہ آپ نے تکلیف پہنچائی، یہ گناہ کیا، سلام کا آپ کو کوئی ثواب نہیں ملا ہے۔ اتنی باریکیوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر فرما رہے ہیں، اتنی باریکیوں پر۔ ایک آدمی تیزی سے چلا ہوا جا رہا ہے، آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ آدمی کسی اپنے کام میں تیزی کی وجہ سے جا رہا ہے۔ اب آپ کو اجازت نہیں کہ اس کو روکیں اور اس سے مصافحہ کریں، اس سے سلام کریں، اس سے معانقہ کریں، نہیں، اگر وہ اپنے کسی کام سے جا رہا ہے تو اس کو جانے دیا جائے، کیونکہ اس کی تیزی سے محسوس ہو رہا ہے کہ وہ اپنے کسی کام کی طرف روانہ ہو رہا ہے۔ کیا ضرورت ہے آپ کو بیچ میں بڑھ کر کے اس سے مصافحہ کریں، اس سے معانقہ کریں اور آپ سمجھیں کہ مجھے ثواب ملے گا؟ کوئی ثواب نہیں، آپ نے اس کے کام میں دیری کی، آپ کو گناہ ملے گا اس چیز کا۔ ایک آدمی سر پہ بوجھ لیے ہوئے ہے اور آپ اس سے جا کر کے سلام کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، یہ سلام، یہ بات کرنا کوئی ثواب نہیں، آپ کو گناہ ملے گا۔ اسے اپنا کام کرنے دیجیے پہلے۔ اس لیے معزز سامعین اعظام، میں آپ کے سامنے اس حدیث مبارکہ کی تشریح کرنے لگا کہ جس میں فرمایا کہ آپ کسی کو اپنی زبان سے، حالانکہ جو مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں بظاہر نظر آ رہا ہے کہ یہ تو بڑے ثواب کے کام تھے، لیکن کہیں کہیں اگر ثواب کے کام سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو ناجائز ہے، گناہ ہے، آپ کو ثواب کمانے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ ثواب کسی اور وقت میں کمائیے، آپ ثواب کو موقع محل کے اعتبار سے کمائیے، لیکن آپ ثواب کے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ آپ ثواب کمانے کے چکر میں ناجائز اور گناہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے بھائی، شریعت نے اس سلام کو بھی وقت مقررہ پر کرنے کے لیے کہا ہے، بڑا ثواب ہے، بڑا ثواب ہے۔ اس لیے فرمایا کامل مومن نہیں ہے وہ آدمی کہ جس کی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے یا کسی کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ آج ذرا میں اور آپ اپنے اندر غور کریں کہ میں اور آپ کتنی تکلیف دن بھر میں پہنچاتے ہیں لوگوں کو۔ ذرا میں اور آپ غور کریں، نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن تکلیف پہنچاتے ہیں، یہاں تک کہ میں اور آپ اپنے بیوی اور بچوں کو بھی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اس کی مثالیں آپ ذرا سن لیجئے کس طریقے سے۔ آپ اپنے گھر پر کہتے ہیں کھانا بن گیا، آپ کا کھانا بنا دیا گیا، آپ کی بیوی نے بڑی محنت اور مشقت سے آپ کا کھانا بنایا، لیکن آپ کھانے کے وقت میں غائب رہتے ہیں اور کہیں بھی جا کر کے کہیں بھی کھا لیتے ہیں۔ یاد رکھنا یہ بھی شریعت کے اندر ناجائز لکھا گیا ہے، اس کو بھی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ آپ اگر کھانے کے وقت میں غائب ہو رہے ہیں تو اپنی بیوی کو بتلا دیجئے گا کہ آپ اس وقت میں میرا انتظار نہ کریں، آپ اپنا کھانا تیار کیجئے، بچوں کو کھلائیے۔ اگر آپ بغیر بتائے گھر سے غیر حاضر ہوتے ہیں اور بیوی آپ کا کھانا تیار کر چکی ہے اور پھر وہ انتظار میں بھی ہے، بعض گھر تو ایسے ہوتے ہیں کہ بیوی اپنے شوہروں سے اتنی محبت کرتی ہے کہ جب تک شوہر کھانا نہیں کھاتا وہ نہیں کھاتی اور شوہر گھوم رہا ہے، یہ بیوی کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ بیوی ایک تکلیف پہنچا دی جائے کوئی گناہ نہیں،
یہ نہ سمجھے کہ بیوی، ہاں بیوی تو ہے، وہ کس سے کہہ رہی ہے؟ یاد رکھنا اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، میرا اور آپ کا اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جس طرح پڑوسیوں کو تکلیف پہنچانا ناجائز، مارکیٹ والوں کو تکلیف پہنچانا ناجائز، اسی طریقے سے رشتہ داروں کو تکلیف پہنچانا ناجائز، اسی طریقے سے کسی بھی انسان کو تکلیف پہنچانا ناجائز۔ ایسے ہی میرے بھائی، اگر میں اور آپ اپنے کسی عمل سے اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو تکلیف پہنچاتے، یہ بھی ناجائز ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ یہ تو میری بیوی ہے، یہ نہ سمجھے کہ اس سے تو میں کچھ بھی کہہ دوں کوئی بڑا پہاڑ نہیں توڑ دے گی، کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ لے گی۔ نہ بھائی، یہ تو نہیں بگاڑ سکتی، لیکن میرا اور آپ کا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا اور آپ کا اللہ مجھ پر اور آپ پر نظر جمائے ہوئے ہے۔ اس لیے میرے بھائی کیا فرمایا؟ المسلم من سلم المسلمون، مسلم کا لفظ استعمال کیا، جانتے ہو یہ مسلمان کیوں کہا جاتا ہے؟ مسلمان کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر مادے کے 3 لفظ ہیں، سین لام میم۔ ہاں اس کے معنی ہیں تکلیف، ہاں اس کے معنی سلامتی، اس کے معنی کسی کو، ہاں اس کے معنی کسی کو سہولت دینا، تو اسی لفظ سے مسلمان بنا ہے۔ مسلمان کا مطلب تکلیف پہنچانا نہیں، مسلمان کا مطلب ہے سلامتی پہنچانا، ہاں کسی کو سہولت دینا، ہاں تمہیں دیکھ کر کے دوسروں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، یہ ہے مسلمان کا لفظ۔ یہ نہیں کہ لوگ تم سے ڈرتے پھریں، لوگ تم سے گھبراتے پھریں، لوگ سمجھے کہ نہیں مسلمان تو بڑے گناہ کرنے والے، بڑی غلطیاں کرنے والے۔ نہ بھائی، اسی لیے شریعت کے اندر جب بھی مسلمان آپس میں ملیں تو لفظ سلام کا استعمال کیا، السلام علیکم۔ اوروں کی طرح ہیلو نہیں، اوروں کی طرح گڈ نائٹ نہیں، گڈ مارننگ نہیں، سلام اس طرح نمستے وغیرہ کچھ نہیں، بلکہ کیا؟ السلام علیکم۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے، تم پر سلامتی ہو۔ دوسرا مسلمان بھی جواب دیتا ہے تم پر بھی سلامتی ہو۔ جانتے ہو یہ دعائیں ہو رہی ہیں، یہ سلام کوئی رواج نہیں، یہ سلام یہ دعائیاں کلمات ہیں۔ ایک مسلمان کو آپ دعا دے رہے ہیں اللہ تمہیں سلامت رکھے، تم پر سلامتی ہو، دوسرا بھی تمہیں جواب میں کہہ رہا ہے میرے بھائی تم پر بھی سلامتی ہو۔ یہ رواج نہیں ہے، یہ دعا ہے جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دیتا ہے، تبھی تو نیکیاں ملتی ہیں، تبھی تو مصافحہ ملا لیا جائے گناہ جھڑتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سلام ایک دعا ہے۔ اس لیے معزز سامعین اعظام کیا فرمایا میرے اور آپ کے نبی نے کہ مومن کامل مومن نہیں ہے وہ آدمی کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے۔ یاد رکھنا، اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ مکمل مومن ہو جائیں، مکمل اسلام کے اندر داخل ہو جائیں، مکمل ہم مسلم ہو جائیں، تو میرے اور آپ کے ہاتھ سے کسی کو، میری اور آپ کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، میرے اور آپ کے عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یاد رکھنا کیا ہے نفع رسانی، کیا ہے دوسرے کو فائدہ پہنچانا۔ ذرا سنتے چلے جائیں۔ آپ نے ایک حدیث اپنے علماء سے، اپنے دعوت کے ساتھیوں سے، کہ ایمان کا سب سے بڑا عمل کلمہ ہے، اور اگر میں اور آپ کسی راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیتے ہیں، یاد رکھنا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، یہ بھی صدقے کا ثواب رکھتا ہے، یہ بھی لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ جب ہٹانا صدقہ ہے، جب ہٹانا ثواب ہے، یاد رکھنا، اور راستے کے اندر تکلیف دہ چیز کا ڈالنا یہ بھی کفر کا حصہ ہے، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی ناجائز ہے، یہ بھی میں اور آپ جب ہٹانا ثواب ہے تو گیرنا بھی گناہ ہونا چاہیے۔ میں اور آپ اینٹیں راستے میں گیرتے ہیں، تکلیف پہنچتی ہے، اب یہ قربانی کا وقت گزرا ہے، یاد رکھنا اب میں اور آپ اپنے اندر غور کریں، کہیں میرے اور آپ کے عمل سے آج کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی؟ جس شریعت نے انسانوں کی بات کیا، جانوروں کا خیال کیا کہ جانور کے سامنے چھری تیز نہ کرو، اس سے اس کے دل کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ جانور کے سامنے ذبح کیا ہوا جانور ہے، اب اس کے سامنے دوسرا جانور ذبح نہ کرو، کیونکہ اس سے اس جانور کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ اس کو گیرنے میں زبردستی نہ کرو، اس کے ساتھ ظلم نہ کرو، انتظار کرو، محبت کے ساتھ، محبت کا رویہ اس کے ساتھ اختیار کرو۔ جب یہ شریعت جانوروں کا اتنا خیال کر رہی ہے
تو پھر انسانوں کا کتنا خیال کرنے کو اس شریعت نے کہا ہوگا۔ ذرا میں اور آپ اپنے اندر غور کریں، جو شریعت جانوروں کا اتنا خیال کر رہی ہے وہ انسانوں کا کتنا خیال کرنے کے لیے کہہ رہی ہوگی۔ لیکن میرے اور آپ نے یہ وقت قربانی کا گزرا، ہاں یہ تو میں نے اور آپ نے سن لیا کہ صفائی کرنا یہ بڑا ثواب صدقہ، لیکن میں اور آپ گندہ کتنا کر چکے ہیں؟ ذرا دیکھیں رستوں کو کتنا میں نے اور آپ نے گندہ کیا، میں اور آپ ذرا دیکھیں نالیوں کو میں نے اور آپ نے کتنا گندہ کیا، میں نے اور آپ نے ہاں کہیں اوج کہیں کھال کہیں کچھ ڈال دیا، کسی کے پلاٹ میں کسی کی زمین میں، ہاں کس کو تکلیف پہنچ رہی ہے؟ گزرنے والے انسانوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، چلنے والے انسانوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ میں اور آپ سمجھتے ہیں میں اور آپ ثواب کا بڑا کام انجام دے دیا، قربانی کر دی، اللہ کو راضی کر دیا۔ یاد رکھنا قربانی ہو گئی، قربانی قبول بھی ہو گئی، قربانی پر اللہ نے آپ کو ثواب بھی دے دیا، یہاں تک کہ گوشت بھی۔ لیکن اب ذرا غور کریں کہ ہمارے اس ثواب کی وجہ سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچی؟ ثواب تو کما لیا، کہیں کسی کے پیر میں ہڈی تو نہیں چبھی؟ اگر چبھی ہے تو گیرنے والا گناہگار ہے۔ کوئی چیز راستے کے اندر پڑی ہوئی ہے، اس میں بدبو اٹھ گئی، اب آنے جانے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، یاد رکھنا ان سب کا گناہ اس پر ہوگا جس کی وجہ سے یہ بدبو پھیلی ہے۔ شریعت کو میں نے اور آپ نے مذاق سمجھا ہے۔ کئی دفعہ کہا گیا کہ جانوروں کا خون بڑا قیمتی ہوتا ہے، بڑا ثواب رکھتا ہے، لیکن ہم نے اس کو ایسے ہی نالیوں میں بہا دیا، گندگیوں میں بہا دیا، جس کا مستحب طریقہ یہ تھا کہ آپ ایک گڑھا کھودتے، اس گڑھے میں خون کو جمع کرتے اور اس کو بند کر دیا جاتا، لیکن عمل نہیں ہوا۔ ذرا میں اور آپ ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، ہم نے بڑا ثواب تو کمایا، کہیں ہم نے بڑے گناہ کے اندر ہم شامل تو نہیں ہو گئے؟ رات کے اندھیروں میں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، یہ کھال ہم نے بکرے کی تھی، اب کسی پلاٹ میں ڈال دی، آج بدبو نہیں، کل سے اس میں بدبو، برسات کا موقع ہے بدبو اٹھنی شروع ہو جائے گی، جانور کا پیٹا ہم نے جہاں موقع ملا ڈال دیا۔ میرے بھائی کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچے گی آپ کے اس عمل سے؟ اس لیے شریعت کسی رواج پر چلنے کا نام نہیں، کسی دن کو منانے کا نام نہیں، شریعت 24 گھنٹے کا نام ہے، شریعت اٹھنے اور بیٹھنے، سونے اور جاگنے کا نام ہے، شریعت ہر وقت عمل کرنے کا نام ہے۔ یہ نہیں کہ رمضان آیا تو عبادت کر لی ہم مسلمان ہیں، عید آئی تو عیدگاہوں پہ پہنچ گئے نئے کپڑے پہن کر کے اور ہم پکے سچے مسلمان ہو گئے۔ میرے بھائی میں اور آپ بیٹھاؤ میں اور آپ صرف یہ سوچتے ہیں کہ ان چیزوں پر عمل کر لیا تو ہم مسلمان ہیں۔ نہ بھائی، کیا فرمایا قرآن کریم کے اندر؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو ایمان کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے ایمان کے اندر آ جاؤ۔ ہاں پورے کے پورے، یہ نہیں کہ صرف کسی دنوں کے اندر عمل کر لیا یا اسی طرح کسی وقت میں عمل کر لیا، نہ پورے کے پورے ایمان کے اندر داخل ہو جاؤ۔ تم جس طرح بدن کو اپنا مسلمان بنا کر کے رہتے ہو، اپنی زبان کو بھی مسلمان بنا کر کے رکھو، اپنے دماغ اور دل کو بھی مسلمان بنا کر کے رکھو، اپنے ہاتھوں اور پیروں کو بھی مسلمان بنا کر کے رکھو۔ ہاں فی السلم کافہ، پورے کے پورے ایمان کے اندر داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی اتباع نہ کرو، شیطان کے طریقوں پر نہ چلو، شیطان کی بات مان کر کے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ ہم نے بڑا ثواب کا کام کیا، لیکن ایک غلطی تم سے وہ ایسی کرا دیتا ہے کہ سارا ثواب ملیا میٹ ہو جاتا ہے، ساری عبادت ملیا میٹ ہو جاتی ہے۔ وہ کون کراتا ہے؟ یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن شیطان۔ میں آپ کو مثال دوں، قربانی کی میں نے اور آپ نے بڑی عبادت کو انجام دیا، لیکن اگر کوئی غلطی میں نے اور آپ نے اس طرح کی کر دی ہوگی کہ جس کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہوگی، تو یاد رکھنا وہ سارا ثواب ملیا میٹ ہو گیا، وہ ساری عبادت ملیا میٹ ہو گئی۔ اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ کسی کو بھی اپنی زبان سے بھی تکلیف نہ پہنچائیں، اپنے عمل سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، اپنے ہاتھ
ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، اور اس میں یہ نہ سمجھیں کہ صرف مسلمانوں کا تذکرہ ہے، نہ بھائی، بلکہ اگر کوئی ہمارے غیر مسلم بھائی بھی، ہندو بھائی بھی اگر ہمارے ساتھ رہتے ہیں، امن کے ساتھ رہتے ہیں، تو ہمیں شریعت کہتی ہے کہ آپ انہیں بھی تکلیف نہیں پہنچائیں گے، آپ کو ان کو بھی تکلیف پہنچانے کی اجازت نہیں۔ ہاں اگر جنگ کی حالت میں ہیں تو پھر شریعت ساری اجازتیں دیتی ہے، لیکن اگر امن کی حالت میں ہیں کہ جس طرح میں اور آپ اپنے ملک میں امن کے ساتھ رہتے ہیں، کوئی لڑائی اور جھگڑا نہیں، ہاں اگر ہوتا ہے تو اس کا قانون اس کا ایک سہولت پیدا کرتا ہے، قانون اس کو سزا دیتا ہے۔ کل ملا کر کے نتیجہ یہ کہ ہم اپنے اس ملک میں امن کے ساتھ رہتے ہیں، محبت کے ساتھ رہتے ہیں۔ جس طرح مسلمان کو تکلیف پہنچانا جائز نہیں، اسی طرح ہم کسی اپنے اس بھائی کو جو اللہ کو نہیں مانتا، ہم اس کو بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ اس کی مثالیں بہت ساری ملتی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم ہیں۔ آپ نے واقعہ ان کا سنا ہوگا، ایک بنی اسرائیل کے شخص میں اور ایک قبطی میں جھگڑا ہو گیا۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کو پکارا، او اللہ کے بندے میری مدد کر۔ حضرت موسیٰ کو ایسا غصہ آیا کہ اس قبطی کے جو اللہ کو نہیں مانتا ایسا گھونسا مارا کہ اس کا انتقال ہو گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا۔ کیا فرمایا تھا حضرت موسیٰ نے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، علی ذنب فاخاف ان یقتلون۔ کیا فرما رہے تھے حضرت موسیٰ کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، تو اس لیے اگر غیر مسلم کو، اگر ایسے اللہ کے بندے کو جو اللہ کو نہیں مانتا، اگر اسے بھی تکلیف پہنچ رہی ہے تو وہ بھی گناہ ہے، وہ بھی غلطی ہے، چاہے وہ آپ کے پڑوس میں رہتا ہو، چاہے وہ آپ سے دور رہتا ہو۔ لہذا آپ کو اجازت نہیں کہ آپ اس کو بھی تکلیف پہنچائے۔ یہ شریعت تو اتنا خیال کرتی ہے، آپ کے بہت سارے بچے کھیل رہے ہیں، وہاں پر آپ کا بیٹا بھی کھیل رہا ہے، آپ کو وہاں اجازت نہیں کہ آپ اپنے بیٹے کو یہ کہہ کر کے پکارے، او میرے بیٹے ذرا میرے پاس کو آ جا۔ یہاں شریعت کہہ رہی ہے کہ بیٹا نہیں کہنا ہے، صرف نام لے کر کے پکار لیجئے، آپ اپنے بچے کو اشارہ کر دیجئے۔ یہ کیوں منع کیا گیا؟ یہ اس لیے منع کیا گیا کہیں ان کھیلنے والے بچوں میں کوئی یتیم بیٹا بھی کھیل رہا ہو جس کے سر پر باپ کا سایہ نہ ہو، اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر کے پکارو اور وہ دوسرا سنے، وہ اپنے دل کے اندر یہ رونا پیدا کر لے، کاش میرے بھی ابا جان ہوتے تو وہ بھی آج مجھے بیٹا کہہ کر کے پکارتے۔ یہ تکلیف کا سبب بنتا ہے۔ شریعت اتنی باریکیوں کو دیکھتی ہے کہ آپ اپنی زبان سے اور آپ اپنے عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، آپ اپنے عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ انشاءاللہ ارادے کریں اور کوشش کریں کہ انشاءاللہ نمازوں کی محنت کے ساتھ ساتھ، ذکر و اذکار کی عبادت کے ساتھ ساتھ، عبادتوں کے ساتھ ساتھ میں اور آپ اپنی زندگی کے اندر یہ بھی غور کریں گے کہ ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہاں تک کہ فرمایا آج کل فون کا زمانہ ہے، آپ ایسی کسی سے بے وقت ہو کر کے لمبی بات کرنے لگ جاتے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فون کے آداب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کسی سے فون پر لگ جائیں اور آپ یہ بھی خیال نہیں کرتے کہ ہو سکتا ہے اپنے کسی ضروری کام میں لگا ہوا ہوگا، ہو سکتا ہے کہیں مشورے میں بیٹھا ہوا ہوگا، ہو سکتا ہے اپنے گھر کے کئی ضروری کام نمٹا رہا ہوگا، اور آپ اس سے لمبی گفتگو میں لگ جاتے ہیں۔ آپ کو اگر لمبی گفتگو کرنی ہے پہلے اپنے بھائی سے اجازت لیجئے، بھائی میں آپ سے 5 منٹ بات کروں گا، میں آپ سے 10 منٹ بات کروں گا، آپ کے پاس 10 منٹ کا موقع ہے، آپ کے پاس 5 منٹ کا موقع ہے، لہذا اگر 5 منٹ کا موقع ہے آپ مجھ سے بات کیجئے۔ اگر آپ کے پاس موقع نہیں تو پھر مجھے وقت بتا دیجئے کہ آپ کون سے وقت میں خالی رہتے ہیں۔ یہ خالی مولویوں کے لیے نہیں جن سے ہم مسئلہ پوچھ رہے ہیں، یہ خالی علماء کے لیے نہیں بلکہ تمام رشتہ داروں سے، تمام اپنے ملنے جلنے والوں سے یہی میرا اور آپ کا ادب ہونا چاہیے کہ اگر مجھے اور آپ کو ان سے لمبی گفتگو کرنی ہے تو پہلے ان سے اجازت لے، بھائی میں آپ سے 5 منٹ بات کروں گا، کہ آپ کے پاس 5 منٹ کا وقت ہے؟ یہ ہے شریعت کا ادب۔ اگر نہیں ہے تو میں آپ سے بعد میں بات کروں گا۔ ایک آدمی کھانے پہ بیٹھا ہوا ہے، آپ فون پہ فون کیے جا رہے ہیں، ایک آدمی نماز میں لگا ہوا ہے، آپ فون پہ فون کیے جا رہے ہیں، اگر نہیں اٹھ رہا ہے تو روک دیجئے، وہ ضرور آپ کی کال کو دیکھ کر کے واپس کال کرے گا۔ اور اسی طریقے سے اس کا الٹا بھی ہوتا ہے
آپ نے کسی کا قرض لے لیا، کسی سے پیسے لے لیے، اس کا فون نہیں اٹھاتے، یہ بھی حرام اور ناجائز ہے۔ کیوں نہیں فون اٹھا رہے ہیں آپ؟ نمازوں کا بہانہ لے لیتے، کھانے کا بہانہ لے لیتے ہیں۔ اس میں غلطی فون نہ اٹھانے والے کی بھی ہوتی ہے۔ پیسے لے کر کے آ گیا، قرض ادھار لے کر کے آ گیا، اب فون نہیں اٹھاتا، اب وہ بیچارہ پریشان ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے آگے کسی سے وعدہ کر رکھا ہو اور اس وعدے کا وقت آ گیا ہو جس پر آپ نے اس سے وعدہ کیا ہے۔ کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں فون؟ آپ اس کو تکلیف پہنچا رہے ہیں فون نہ اٹھا کر کے۔ آپ فون اٹھائیے اور کہیے بھائی آج تو انتظام نہیں ہے، میں کل یا پرسوں میں آپ کا انتظام کروں گا، اس کو سکون ملے گا۔ فون سوئچ آف کر دیا، فون دور رکھ دیا، چلے گئے چھوڑ کر کے، فون پہ بات نہیں کر رہے ہیں، تو یہ اب اس کو الٹا تکلیف پہنچانا ہو گیا۔ لہذا میرے بھائی، شریعت ان چیزوں کا خیال کرنے کے لیے کہتی ہے۔ دعا کریں اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باریک باتوں پر کہ جن کی طرف ہماری نظر اور دماغ نہیں جاتے، اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش یہ کریں کہ انشاءاللہ نہ ہماری زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے اور نہ ہمارے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف پہنچے اور نہ ہمارے کسی عمل سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ جنہوں نے سنت نہیں پڑھی وہ سنتیں پڑھ لیں۔ آمین وآخر دعواہم۔